تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. فرمایا 7 ایسے مخصوص افراد ہیں جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ ان کو لاکھوں کروڑوں کے مجمع سے نکال کے ان 7 قسم کے افراد کو الگ سے عزت دیں گے, پروٹوکول دیں گے, بھئی تم آ جاؤ یہاں پہ. آپ بتاؤ, کہیں آپ لائن میں کھڑے ہوئے ہو بل جمع کرانے کے لیے, دھوپ میں کھڑے ہوئے ہو, اور جو بل جمع کرنے والا ہے وہ آپ کا جاننے والا نکلا ہے اور آپ کو آنکھ مارے, بولے تم سائڈ سے آ جاؤ لائن توڑ کے, کتنی خوشی ہوتی ہے اس وقت, ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میں ابھی سعودی عرب سے جب آ رہا تھا نا الخبر میں, تو وہ ایک تو ہماری پگڑی اور وہ اسٹائل ایسا ہوتا ہے, شکل سے پتہ چل جاتا ہے پاکستانی ہے. تو عربوں کی کوشش ہوتی ہے کوئی چندہ بندہ, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید چندہ مانگنے آئے ہوئے ہیں مولوی صاحب یہاں, تو ویسے ہی عزت نہیں ہوتی انسان کی. تو میں الخبر ایئرپورٹ پہ بہت لمبی لائن تھی اور فلائٹ کا ٹائم ختم ہو گیا تھا. مجھے یہ تھا کہ مسئلہ خراب نہ ہو جائے. وہ عرب آپ کو پتہ ہے ہوتے بھی بڑے سخت ہیں, وہ ہلا شلا کر کے چلو چلو کو وہ بولتے ہیں شلو. ہمارے حضرت بڑی نقل اتارا کرتے تھے عربوں کی, بڑی محبت سے فرماتے تھے, وہ کہتے ہیں شلو شلو, یہ تو ان کی زبان سے نکلتا نہیں نا. تو مجھے یہ ڈر ہو گیا کہ اب یہ کیا کریں گے, شلو شلو نکلو یہاں سے. اور ان کو سمجھانا, اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے, ان کو بات سمجھانا مشکل ہے. یہ نہیں مانے گا بھائی, تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. وہ اللہ کی قدرت کہ وہ کوئی جاننے والا نکل آیا. وہاں ہمارے کوئی ریلیٹیو تھے, انہوں نے فون کیا اس کو, تو وہ چل کے آیا, بھائی مولوی طارق صاحب کدھر ہیں؟ میں نے کہا میں ہوں. اس نے کہا چلو چلو. مجھے شرم بھی آ رہی تھی کہ لوگ, کیونکہ میں نے تو نہیں ان سے نہیں کہا, مجھے یہ تھا کہ میرا نمبر بات کا ہے, یہ تو غیر اخلاقی حرکت ہے. لیکن میں نے کہا بھائی میں نے خود تو نہیں کہا نا اس کو. پھر مجھے وہ لطیفہ یاد آیا کہ وہ ایک مولوی صاحب چوری کے خلاف بیان کرتے تھے کہ بھئی چوری حرام ہے, اسلام میں چوری حرام ہے. گھر میں فاقے پڑتے تھے ان کے. تو وہ کیا ہوا, ایک دن بیوی نے کہا بھئی گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے, تو انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چرا لو. بیوی نے کہا کہ آپ تو خود چوری کے خلاف اتنے بیانات کرتے ہیں, یہ مرغی چرا کے لائیں گے, یہ جائز ہوگی؟ کہنے لگے ہم صرف شوربے سے کھائیں گے, ہم بوٹی نہیں کھائیں گے. ٹھیک, شوربے سے کھائیں گے. چوری کی تو مرغی ہوگی نا, ہم شوربے سے کھائیں گے, بوٹیاں واپس کر دیں گے ان کو. بیوی نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے, آپ بڑے ہیں, جانتے ہیں زیادہ. اب جب سالن پک کے تیار ہو گیا تو بیوی کیا کر رہی تھی, وہ ہانڈی نا سے شوربہ الٹ رہی تھی اور چمچ سے بوٹیوں کو پیچھے کر رہی تھی. تو مولوی صاحب نے کہا جو خود سے آ رہی ہے آنے دو, جو خود سے آ رہی ہے وہ آنے دو. تو ہم نے بھی کہا کہ بھائی ہم نے تو نہیں اس سے کہا نا, وہ خود ہی آنکھ مٹکا کر کے بلا رہا ہے آ جاؤ, تو جو خود سے آ رہا ہے جانے. تو ڈر بھی یہ تھا کہ فلائٹ ہی مس نہ ہو جائے نا. تو کیا بات کر رہا تھا یار میں, کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے بات. وہ تو 7 آدمیوں کی یہ بات یہاں کہاں سے آ گئی. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ, ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو آپ لائن میں کھڑے ہوئے ہو, لمبی لائن ہے, آپ کو پتہ ہے آدھا گھنٹہ لگے گا, 1 گھنٹہ لگے گا, مگر کس قدر کوفت ہوتی ہے انسان کو. اور ایسے میں کوئی تعلق والا مل جائے اور کہے بھئی سائڈ سے آ جاؤ, آپ کتنی خوشی ہوتی ہے انسان, خوشی بھی ہوتی ہے اور عزت بھی ہو جاتی ہے. اب وہ دوسرے مجھے دیکھ رہے تھے نا کہ یہ جا رہا ہے, لگ رہا ہے کہ یہ کوئی شاہی خاندان کا آدمی ہے, تو وہ عزت بھی ہوتی ہے انسان کی, بھئی یہ کوئی. پھر لوگ ایسے ترس کے دیکھ رہے ہوتے, ترسا کے دیکھ رہے یار ہمارا بھی جگاڑ کرا دو. تو اتنی تھوڑی سی عزت پہ اور اتنی تھوڑی سی ٹینشن ختم ہونے پہ اتنی خوشی ہوتی ہے. آدھا گھنٹہ کی لائن تھی, 1 گھنٹے کی لائن تھی. سوچو میدان حشر میں جہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا, 50,000 سال کے برابر ہوگا, اور لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, وہاں فرشتہ آ کے لائن سے لوگوں کو نکالے کہ یہ 7 قسم کے افراد جن کے پاس یہ والا کارڈ ہے, 7 قسم کے افراد وہ سائیڈ پہ ہو جائیں. ان کو اللہ اپنے سائے کے تحت, سائے کے نیچے جگہ دیں گے. جب تک حساب و کتاب ہوگا وہ ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھیں گے, ان کا اکرام ہوگا. اور اللہ کا سایہ پتہ نہیں کیا ہو, وہ سایہ کیسا ہوگا, کتنا خوشنما سایہ ہوگا,
کیسی اس میں لطف ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. تو سوچو اس وقت خوشی کا کیا عالم ہوگا, کیا عالم ہوگا خوشی کا. تو وہ 7 آدمی کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام عادل, ایک وہ بادشاہ یا وزیر اعظم یا وہ صدر جو عدل کے ساتھ حکومت کرے. اس کا اتنا بڑا درجہ کیوں ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی عہدہ آتا ہے تو آپ مسئول نہیں ہوتے, آپ لوگوں سے تو پوچھتے ہو, لوگ آپ سے نہیں پوچھ سکتے. بادشاہ جب آپ کے پاس آ جاتی ہے اب آپ جو مرضی کرو, آپ کے ہاتھ میں جج بھی ہے, آپ کے ہاتھ میں آرمی بھی ہے. حکمران کیا کرتے ہیں, جج آپ کے خلاف فیصلہ کرنے والا تھا تو جج ہی کو مروا دیا, جج تبدیل کروا دیا. بہت کچھ ہوتا ہے. جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کے لیے عدل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, وہ عدل نہیں کرتا. اس لیے نبی نے فرمایا کہ وہ جتنے بادشاہ ہوں گے نا میدان حشر میں کھڑے ہوں گے, ان میں جس نے عدل کیا ہوگا, جو بہت تھوڑے ہوں گے, خلفائے راشدین ہوں گے, عمر ابن عبدالعزیز ہوں گے, عادل بادشاہ تو بہت کم گزرے ہیں, ان کو تو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو اللہ کیا کریں گے, اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں. ان کو بولیں گے تم لائن سے ہٹ جاؤ, نکل جاؤ. ایسا سختی کا عالم ہوگا کہ لوگ یہ کہیں گے ہمیں جہنم کی آگ میں پھینک دو مگر اس حساب کے میدان سے نکالو ہمیں. انتظار جو ہے نا, انتظار, اس کی کوفت بہت زیادہ ہوتی ہے. انسان کو پتہ ہی نہیں کہ میرا رزلٹ کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا رزلٹ اناؤنس نہیں ہو رہا تو لوگ کہتے ہیں بھائی ایک طرف تو ہو نا معاملہ. بچہ جب گم جاتا ہے, اللہ نہ کسی کے بچے کو گمائے, گم جاتا ہے تو ماں باپ کیا کہتے ہیں, بھائی موت کی خبر آ جائے نا یہ ہمارے لیے آسان ہے. گم جائے تو ساری زندگی انتظار کی کوفت کہ پتہ نہیں کب آئے گا کب آئے گا. تو وہ کہتے ہیں مر جائے یہ آسان ہے, کم از کم تسلی تو ہو جائے گی نا بھائی یہ ہونا تھا. تو میدان حشر کی سختی میں لوگ کہیں گے کہ جہنم میں پھینک دیا جائے ہم کو, کیونکہ وہ تو جہنم دیکھی نہیں ہوگی نا ابھی, اس کوف سے نکالو ہمیں. سوچو اس وقت جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ عادل امام, اور دوسرا کون, فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. عادل امام بننا تو میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے. پورے ملک میں ایک صدر ہوتا ہے, ایک وزیر اعظم ہوتا ہے, جو نہ میں ہو سکتا ہوں نہ آپ ہو سکتے. یہ والا آپشن ہمارے پاس, بولو بھائی. اس لیے کہہ رہا ہوں کہیں آپ ایسا نہ ہو کہ جنت کی جانے کے شوق میں وزیر اعظم بننے کی کوشش کرو, کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. میں بھی نہیں بن سکتا اور آپ بھی نہیں بن سکتے. بس جو بننے والے ہیں انہی کو سدھارنے کی کوشش کرو. دوسرا آپشن کیا فرمایا, شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل. وہ نوجوان, شاب کا لفظ کسے پتہ ہے عربی میں کسے کہتے ہیں, 15 سال سے لے کر 30 سال. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں شباب کی عمر 15 سال سے شروع ہوتی ہے اور 30 سال تک زمانہ شباب کا چلتا ہے. شباب یعنی بھرپور جوانی. 30 سے 40 بھی جوان ہوتا ہے, مگر وہ جو امنگیں ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈی پڑنا شروع ہو جاتی. 15 سے 30 سال کی جو عمر ہے نا, یہ بالکل عہد شباب. اس میں نبی نے فرمایا کہ جو نشأ فی عبادت اللہ, وہ اس کی جوانی جو پروان چڑھے وہ اللہ کی عبادت میں, یعنی اس عمر میں اللہ کی عبادت کرتا ہو. اس عمر میں واٹس ایپ پہ بیٹھنا آسان, فیس بک پہ گھنٹوں گھنٹوں لڑکیوں سے چیٹنگ کرنا آسان. میں نے بتایا تھا نا, فیس بک پہ کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, ثنا نام کی کوئی آئی ڈی سے کوئی انٹر ہوا, سارے آگے ایک دم. جب دیکھا ثنا آئی ہے بھائی, تو غفور بھائی بھی, کلیم بھائی بھی, وسیم بھائی بھی, سب ایڈ ہو گئے. سب نے خیریت پوچھنا شروع کر دی اور سنائے. سارے جناب جنگل کی آگ کی طرح خبل پھیلی. کسی نے ثنا سے پوچھا کہ آپ کا پورا نام کیا ہے, اس نے کہا ثناء اللہ. ستار لیفٹ, غفور لیفٹ, وسیم لیفٹ, ایک ایک کر کے سارے کھسکنا شروع. تو یہ جو عمر ہے نا 15 سے 30 سال, اس میں شہوت سر پہ سوار ہوتی ہے, اس کے علاوہ کوئی کام کرنے کا دل نہیں چاہتا. ہر وقت بس یہی فلمیں, ڈرامے, انٹرنیٹ, لڑکیوں سے دوستیاں, چکر بازیاں. اور اگر کوئی ان گناہوں سے بچتا بھی ہے
تو وہ لڑکوں سے دوستی لگا کے اسنوکر کلب میں بیٹھا ہوگا سارا دن, کرکٹ کے میچز دیکھتا رہے گا, تبصرے کرتا رہے گا, آج اس نے اتنے چھکے مارے, آج اس نے اتنے چوکے مارے. کیا نتیجہ ملے گا بھائی؟ اس نے چھکے مار کے قوم کو جتوا دیا, تو جیتنے کے بعد بھی آپ ویسے کے ویسے ہی. پاکستان اگر ہر ورلڈ کپ میں جیتا ہوتا تو بھی آج اتنی روٹیاں ہم کھا رہے ہوتے جتنی کھا رہے ہیں, اتنے ہی صبح پراٹھے کھاتے جتنے آج. اس سے کوئی عملی زندگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو خام خواہ کی چیزوں میں وقت کی بربادی. ایسے موقع پر اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لے اگر کوئی نوجوان, تو اللہ کو اس نوجوان پہ بہت پیار آتا ہے کہ بھرپور جوانی کا وقت جو یہ کرکٹ کے میچز میں ضائع کر سکتا تھا, فضول تبصروں میں برباد کر سکتا تھا, خام خواہ کی اسنوکر کلب میں اور ڈبو میں اور پان میں اور گٹکوں میں. دیکھو نا لڑکوں کو پوری رات گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے رہتے ہیں. چھٹی والے دن کیا ہوتا ہے؟ میں نے کچھ لڑکوں کو ایک دن پیر کی صبح کو دیکھا, اتوار کی صبح کو دیکھا کہ فجر میں آئے ہیں سارے لائن. میں نے کہا یار بڑا تقوی ہے آپ سب 8-10 افراد کا جو فجر میں اٹھ کے ماشاءاللہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہم سوئے نہیں, یہیں بیٹھے ہوئے تھے گٹر کے ڈھکن پہ پوری رات. ہم نے کہا چلو یار اب نماز ہی پڑھ لیں, آج تو پڑھیں کم از کم. پوری رات بیٹھ کے وقت ضائع, باتیں. اس عمر میں بڑا مزہ آتا ہے. تو اس عمر میں اگر کوئی اللہ کی عبادت میں وقت گزار لے تو ظاہر ہے اللہ اس کو زیادہ نوازتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھو, جس نے ابتدائے جوانی میں قربانی دے دی دین کے لیے, کوئی گناہ چھوڑ دیا, بڑا گناہ, کسی سے عشق ہو گیا, اللہ کی خاطر اس معشوق سے تعلق کو ختم کر دیا, کوئی لت پڑ گئی بیہودہ فلمیں دیکھنے کی, یا اور کوئی غلط ایکٹیویٹیز میں پڑ گیا, خواہشات نفسانیہ کا غلام بن گیا, زنا میں پڑ گیا. اس عمر میں اگر اس نے توبہ کر لی اور توبہ پر قائم رہا, تو ابتدائی عمر میں جو توبہ کرتا ہے صرف آخرت کا فائدہ نہیں ہوتا, اللہ اس کو دنیا میں بھی بہت نوازتے ہیں اور اس کو مقتدا اور رہبر بناتے ہیں. جو نوجوان ابتدائی جوانی میں توبہ کرے گا, توبہ تو 99 سال میں بھی مقبول ہے, مگر 99 سال میں توبہ کرو گے اپنی ذات کو فائدہ ہوگا, بس دین کا کام نہیں لیں گے اللہ. ابتدائی جوانی میں گناہ چھوڑ دیے, اللہ مقتدا اور رہبر بنا دیتے ہیں. اس زمانے میں یہ ہمارا مشاہدہ تجربہ ہے, اللہ اس کو مقتدا اور رہبر بنا دیتے ہیں, خاندان میں عزت عطا فرما دیتے ہیں, اس سے کام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت. تو اس لیے جوانی کی ابتدا میں ہی یو ٹرن لے لو. اس امید پہ توبہ کو مؤخر مت کرو کہ یار جب 40 کے ہو جائیں گے, جب 50 کے ہو جائیں گے, جب 60 کے ہو جائیں گے تب توبہ کریں گے. یہ حماقت اور بیوقوفی ہے. ابھی فائدہ ہے, اللہ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. اور اس لیے بھی کہ یہ بات خوب یاد رکھیں اچھی طرح کہ ابتدائے جوانی میں جیسے گناہ کا جوش بہت زیادہ ہوتا ہے, توبہ کا جذبہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, نئی گاڑی کی اور پرانی گاڑی کی. دیکھو نئی گاڑی کا ایکسیلریٹر کتنا زبردست ہوتا ہے نا, ذرا سا پاؤں آپ نے ایکسیلریٹر پہ رکھا اور گاڑی زوں کر کے بھاگی. نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے. او بھائی کبھی نئی گاڑی کیوں چلایا ہے؟ بیٹھے ہو کبھی رینٹ پہ لے کر آؤ اور ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھو. اس کے ایکسیلریٹر پہ آپ ذرا سا پاؤں رکھو گے, گاڑی زوں کر کے اٹھتی ہے کہ نہیں اٹھتی؟ لیکن بریکیں بھی اسی حساب سے مضبوط, بریک پہ ذرا سا اشارہ کیا وہیں جام ہو جاتی ہے. جتنی بھاگنے کی اسپیڈ ہے نا اس کی, رکنے کی رفتار بھی اسی حساب سے. نئی گاڑی کے بریک شو اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ آپ نے اگر بریک پر مکمل پاؤں رکھا, گاڑی قلابازیاں کھا کے گر جائے گی مگر وہیں اسٹاپ ہو جائے گی, وہیں رک جائے گی. وہ جوان آدمی کی مثال بالکل ایسے ہے. اس کے دل میں گناہوں کی جو امنگیں ہوتی ہیں, بد نظری کا دل چاہتا ہے اس کا, کوئی عورت جا رہی ہے دل چاہے گا اب جا کے پکڑ لوں اس کو, میں اسی کے ساتھ رکشے میں بیٹھ کے ایڈریس بتاتے بتاتے گھر تک پہنچ جاتے ہیں اسے. یہ جوان آدمی کی امنگیں ہوتی ہیں. کوئی بےہودہ سین نظر آئے گا فیس بک پہ, انٹرنیٹ پر, دل چاہے گا فلم دیکھوں پوری میں, جوش ایسا ہوتا ہے اس کے اندر, بہت مشکل ہے نظر کی حفاظت. لیکن جتنا اس کے اندر جوش ہے نا, اگر وہ اس خواہش کی مخالفت کرنا چاہے تو اس کی بریکیں بھی اتنی مضبوط ہوتی ہیں. میں نہیں کہہ رہا, یہ بڑے بڑے علماء نے, بزرگوں نے لکھا ہے یہ. اس لیے حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ, جن کو حکیم الامہ اس لیے کہا جاتا تھا,
وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم بڑھاپے میں توبہ کرنا بہت مشکل ہے، جوانی میں توبہ کرنا آسان ہے، بڑھاپے میں اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، توبہ کے لیے نفس کی مخالفت چاہیے، بڑھاپے میں اعصاب کمزور ہو گئے، مخالفت نہیں ہوتی انسان سے اپنی، بڑھاپے میں جب اعصاب، دیکھو بیمار آدمی جو ہے نا وہ چاہتا ہے میری مرضی کے خلاف سارے کام ہوں، میری مرضی کے مطابق سارے کام ہوں، وہ چاہتا ہے نا۔ آپ کی طبیعت خراب ہو تو آپ چڑچڑے ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے؟ بھائی ہوتے ہو نا یار۔ دیکھو آپ کو بخار ہے، نزلہ ہے، کھانسی، گھر میں پڑے ہوئے ہو، بچے شور کر رہے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہو؟ تو پہلے ہی میری طبیعت خراب ہے، اوپر سے تم چڑچڑ کر رہے ہو، کہتے ہیں نا۔ آپ کو بخار ہے، آپ لیٹے ہوئے بخار میں، بیگم نے کوئی الٹی بات کی، آپ کا ایک تو میں بخار میں جل رہا ہوں، اوپر سے مجھے اور تپا رہی ہے، تو کہتے ہیں نا۔ بھائی میں صحیح ہوتا، میری صحت ہوتی، پھر الٹی سیدھی باتیں کر لیتی، تھوڑا انتظار کر لیتی ٹھیک ہونے کا۔ بیمار آدمی چونکہ کمزور ہوتا ہے، لہذا اس میں برداشت کی قوت، بولو بھائی، ختم، اب اس سے اپنی مخالفت نہیں ہوتی، تبھی بیمار کا خیال کرنا چاہیے، بھائی جو وہ کہہ رہا ہے کر لو۔ صحت مند آدمی اپنی مخالفت کر لیتا ہے، صحت مند آدمی کے گھر میں بچے چیخ رہے ہیں برداشت کر لے گا، چیخ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، برداشت کر لے گا، جس کی صحت اچھی ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے مدرسے میں، یہ مدرسے کے طلبہ بھی بڑے شرارتی ہوتے ہیں، کچھ ہر ایک نہیں لیکن کچھ نہ کچھ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ وہ کہیں گاؤں سے آئے تو وہ ان کا قد تھا چھوٹا، تو ہمارے کلاس میں 2-3 بڑے شرارتی طلبہ تھے، وہ ان کو نا چھوٹو چھوٹو کہہ کے ہم ان کو منع کرتے تھے یار یہ جائز نہیں ہے، لیکن وہ بس ہر جگہ کچھ 2-3 شرارتی ہوتے ہیں، وہ اس کو چھوٹو چھوٹو کہہ کے نا اس کو غصہ دلاتے تھے، اس کو غصہ آتا تھا، جب اس کو غصہ آتا تھا تو کہتے تھے تمہارے اعصاب کمزور ہیں اس لیے تمہیں غصہ آ رہا ہے۔ وہ اور تپتا تھا کہ یار ایک تو یعنی جو میرا رائٹ ہے غصہ ہونا اس پہ بھی مجھے تپا رہے ہیں، تو وہ اور بیچارہ رہا نا۔ تو میں اس سے کہتا تھا بھائی تو پہلے ہی چھوٹا ہے، یہ تپ کے نا اور یوں ہو کے اور نہ چھوٹا ہو جائے گا، تو ان کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو تم ان کی باتوں پہ غصہ ہونا چھوڑ دو، بھائی ٹھیک ہے بولنے تو ان کو، تھوڑے دنوں میں خود ہی خاموش ہو جائیں گے، تو کیوں؟ لیکن ظاہر ہے وہ انسان کمزور ہو جاتا ہے، وہ سن کے اس کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں، آپ بیمار ہوتے ہو، آپ پہ بڑھاپا آنے لگتا ہے، تو آپ میں برداشت کی قوت ختم ہو جاتی ہے، ختم نہیں بھی ہوتی تو کم ہو جاتی ہے، بات بات پہ غصہ آتا ہے انسان کو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ بڑھاپے میں اللہ سماعت بھی کمزور کر دیتے ہیں، بصارت بھی کمزور کر دیتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے نا سب چیزیں کمزور آہستہ آہستہ، نظر بھی کم آئے گا، سنائی بھی کم دے گا، یہ اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اگر ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں نا دور دور تک تو ساری صحیح چیزیں تھوڑی نظر آتی ہیں انسان کو، وہ غصہ ہوتا رہے گا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یار وہ اس کو مار کے چلا گیا اور وہ سڑک پہ بندہ پڑا ہوا ہے، تو اللہ کیا کرتے ہیں اس کی نظر کمزور کر دیتے ہیں، وہ ادھر ادھر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو نظر ہی نہیں آتا۔ اسی طرح سماعت بھی کمزور کر دیتے ہیں تاکہ سب باتیں سنائیں، سارے مسئلے تو یہی ہوتا ہے نا، ہمیں سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کون کیا کہہ رہا ہے۔ اب ہر آدمی صحیح بات تو نہیں کرتا نا، کوئی غلط کر رہا ہے، کوئی صحیح کر رہا ہے، غلط بات پہ جوان آدمی کہتا ہے چلو کر رہا ہے تو کیا کریں میری بلا سے یار، تھوڑا سا غصہ آئے گا۔ بوڑھا آدمی جب سنے گا غلط بات تو اس کو اندر اللہ اس کو سننے ہی نہیں دیتے، کہتے ہیں تمہیں، پھر اگر سنائی دے گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا، دماغ کمزور۔ یہ جو بوڑھوں کے دانت کمزور ہوتے ہیں اس میں فائدہ کیا ہے؟ اگر ان کے دانت ایسے ہو نا جوانوں والے تو وہی انڈے پراٹھے کھانا شروع کر دیں گے، معدے میں ہضم کرنے کی طاقت ختم ہو گئی، تو اللہ دانت ہی گرا دیتے ہیں کہ بھئی اب دلیا کھاؤ، تاکہ یہ سب کے ساتھ ہوگا۔ میں کسی خدا نخواستہ کسی بزرگ کی توہین نہیں کر رہا، کسی کو میں کوئی توہین مقصد نہیں، یہ تو سب کے ساتھ ہوگا، یہ تو زمینی حقائق ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں کمزور ہوں گی تو اعصاب بھی کمزور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ توبہ جو ہے نا یہ بریک ہے، بریک۔ تو جیسے نئی گاڑی کے ایکسیلیٹر میں بہت طاقت ہوتی ہے، اسپیڈ بہت ہوتی ہے، ایسے ہی بریکیں بھی بہت مضبوط، جدھر لگاؤ گے ادھر ٹھا کر کے رک جائے گی گاڑی۔ اور پرانی گاڑی میں کیا ہوتا ہے، آپ نے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو گئے، تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہوگی۔ میرا پرانی گاڑی کا بھی تجربہ ہے، ایک دفعہ میں نے کہیں سے کسی کا جنازہ خرید لیا، کوئی 1975 کی کرولا تھی،
انہوں نے بہت ٹوپی کرائی مجھے کہ اتنی زبردست گاڑی. بیچنے والا تو ایسے ہی کرتا ہے نا, وہ ایسے قلابے میں لا دیے, ہم نے وہ جنازہ خرید کے لے آیا. بعد میں لوگوں نے کہا تو جنازہ ہے بھائی, کسی کا اٹھا کے لے آیا. اب میں جب اس کے ساتھ گاڑی چلا رہا ہوں, پہلا ٹرائل میں نے لیا, تو میں بریک لگا رہا ہوں تو لگی نہیں رہی. میں نے کہا یار یہ بریک کیوں نہیں لگ رہی؟ انہوں نے کہا یہ تھوڑا دیر بعد جا کے لگے گی, 4 دفعہ آپ اس کو لگائیں گے تو 5ویں دفعہ میں یہ لگنا. میں اسی وقت اتر گیا, میں نے کہا لے بھائی تو پکڑ گاڑی. سب چیزیں برداشت ہو سکتی ہیں, بریک کے معاملے میں رسک نہیں لے سکتے. کوئی سامنے آ گیا بندہ, 5-6 آپ نے لپیٹ دیے, 6ٹھے پہ جا کے اس کی پھر بریک لگی. میں نے کہا تو فری میں بھی دو گے؟ نہیں لوں گا بھائی میں. تو پرانی گاڑی ہے نا, ایکسیلیٹر نہیں ہے, اسپیڈ نہیں ہے, بہت ٹائم لگائے گی اٹھنے میں. گناہوں کی طرف رغبت نہیں ہے اتنی, مگر تھوڑی سی بھی رغبت اگر پیدا ہو گئی اس کو ختم کرنا پھر بس میں نہیں ہوتا. وہ دل چاہتا ہے کر لوں, اگر نہیں کرو گے اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہوگا, ڈسٹرب ہوگا اندر سے, صحت خراب ہوگی اور سر مارے گا کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے جا کے. اس لیے جوانی میں ان گناہوں کی لت کو ختم کر دو تو ہو جائے گی. خدا کی قسم بڑھاپے میں بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے بڑھاپے میں. اور بڑھاپے میں بھی گناہ ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ قیامت کے دن بوڑھے زانی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بوڑھا بھی زنا کر سکتا ہے. اب بوڑھے میں زنا کیسے کرے گا؟ اس میں تو جسمانی طاقت ختم ہو گئی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جسمانی طاقت تو ختم ہو گئی مگر شہوت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. وہ نہیں کبھی بھی ختم ہوتی, وہ موت تک رہتی ہے انسان کے ساتھ, وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. تو اس لیے جوانی میں اگر توبہ کر لی, ابھی جیسے گناہوں کی طرف طبیعت مائل ہے, بریکیں بھی الحمدللہ مضبوط ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, ان کو بدنظری کی عادت پڑ گئی. پھر انہوں نے علماء کے بیانات سنے تو انہوں نے مجھے آ کے بتایا کہ اب میں نے اپنے آپ کو چیلنج کیا ہے کہ کسی عورت کو تو دیکھ کے دکھا دے. اپنے آپ کو چیلنج, مقابلہ ہے. یہ چیلنج انسان جوانی میں کرتا ہے کہ بھئی اب تو نظر اٹھا کے دکھا, دیکھتا ہوں تیرے میں کتنا دم ہے. اور کہہ رہے پھر میں نہیں اٹھائی. میں بہت دل چاہتا تھا جب کوئی کنوارے تھے, ابھی شادی ہو گئی الحمدللہ, تو کہہ رہے بہت دل چاہتا ہے جب کوئی عورت گزرتی ہے نظر اٹھا کے دیکھوں, مگر میں اپنے آپ کو وہی ہے نا بریک لگا لی نا, بریک پاؤں آ گیا, بریک رک گئے. اور جوانی میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ گناہ سے جب توبہ کرو گے تو اپنے آپ کو گناہ پر سزا دینا بھی آسان ہے. دیکھو اگر گناہ کیا آپ نے تو توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے لیے کوئی سزا متعین کرو. اگر میں نے نظر اٹھا کے کسی عورت کی طرف دیکھا, 500 روپے صدقہ کروں گا. یہ چپٹ اپنے آپ کو لگائی کہ نہیں لگائی؟ یہ جوانی میں لگ جائے گی, بڑھاپے میں مشکل ہوگی. کیونکہ 500 روپے ہر آدمی کا اپنا حساب ہے. جو مالی, بعض لوگوں کے لیے 500 کی ویلیو ہے, بعض کے لیے 5000 بھی کچھ نہیں ہوتے. اگر آپ کی تنخواہ 1 لاکھ ہے تو آپ 5000 صدقہ کر دیں, صحیح ہے نا. اگر آپ کی تنخواہ 20,000 ہے تو آپ 500 روپے جرمانہ رکھ لیں. تو یہ جرمانہ جب ادا کرو گے تو نفس کی مخالفت ہوگی, دل کو تکلیف ہوگی. یہ تکلیف جوانی میں برداشت کرنا آسان. بڑھاپے میں اگر پیسے دیے تو ہارٹ اٹیک سے مرنے کا خطرہ ہوگا. 500 روپے چلے گا میرے, 100 روپے چلے گا میرے. اور یہ حدیث سے ثابت ہے مضمون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو میں جتنی باتیں کر رہا ہوں نا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح حدیث ہے, سنو غور سے. فرمایا یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان الحرص علی المال وطول الامل. بہت اہم حدیث ہے. میں سمجھتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے یہ حدیث. یہ الفاظ نبی کی زبان کے علاوہ کسی اور زبان سے جاری ہو ہی نہیں سکتے. اتنی گہری علم کی بات ہے اس میں. یہ تو بڑے بڑے ماہر نفسیات آج تحقیق کے بعد اس بات کو ثابت کرتے ہیں, اور وہ بھی اتنے خوبصورت الفاظ میں ثابت نہیں کرتے. اتنے خوبصورت ورڈنگ اور اتنے پیارے الفاظ میں اس مضمون کو ثابت کیا. وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے, خوب اچھی طرح سمجھو, اور کسی اور کے بارے میں نہیں کہ آپ اپنے علاقوں کے بوڑھوں کو دیکھنا شروع کر دیں, یار یہ ایسے ہیں. اپنے بارے میں ہر آدمی, میں اپنے بارے میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں کہ میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں. کیا فرمایا نبی نے؟ یحرم ابن آدم, انسان یعنی آدم کی اولاد جیسے جیسے بوڑھی ہوتی ہے, یشب فیہ اثنتان, 2 چیزیں اس میں جوان ہونا شروع ہو جاتی ہیں.
دیکھو انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو ہر چیز بوڑھی ہوتی ہے نا، اس کی آنکھیں بھی بوڑھی ہو جائیں گی، سماعت بھی بوڑھی ہو جائے گی، گھٹنے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، پاؤں بھی بوڑھے، ہر چیز سے بڑھاپا جھلکتا ہے نا، جذبات بھی بوڑھے ہو جائیں گے، شوق بھی بوڑھے ہو جائیں گے. لیکن آپ نے فرمایا دو چیزیں کیا ہوتی ہیں اس میں؟ جوان ہوتی ہیں، خوب زور پکڑتی ہیں وہ. الحرص علی المال، دولت کی محبت. نہیں آ رہی بات؟ حالانکہ وہ تو کم ہونی چاہیے نا بھائی، قبر کے قریب ہو رہا ہے انسان تو دولت کی محبت تو کم ہونی چاہیے، جوانی میں زیادہ ہونی چاہیے. یار ابھی تو میں نے رہنا ہے 20 30 40 سال اور ابھی تو کھانے پینے کی عمر ہے تو پیسہ کماؤں. لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ جوانی میں اتنی نہیں ہوتی جتنی بڑھاپے میں زیادہ ہوتی ہے. وہ تو بوڑھا بیچارہ کما نہیں سکتا، اس لیے وہ اپنی جذبے کو لے کے بیٹھا رہتا ہے، اعصاب میں طاقت نہیں ہوتی. دو چیزیں جوان ہوتی ہیں، ایک کیا ہے؟ الحرص علی المال، دولت کی محبت. دوسری بات فرمایا طول الامل، لمبی لمبی امیدیں. حالانکہ ہونا بالکل الٹا چاہیے، جوانی میں لمبی امیدیں ہونی چاہیے. بھائی ابھی تو 40 سال رہنا ہے، ابھی تو میں یہ کروں گا، ابھی تو میں یہ کروں گا، ابھی تو میں یہ کروں گا، ابھی تو پھر یوں ہوگا. جوانی میں بھی ہوتی ہیں امیدیں. جیسے جیسے عمر زیادہ ہو دنیا سے امیدیں کم ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ لیکن آپ نے فرمایا یہ امیدیں بڑھتی ہیں، جوان ہوتی ہیں. یہاں علماء نے ایک بہت گہرا نقطہ بیان کیا ہے. فرمایا اس سے تو انسان کو بوڑھوں کے بارے میں بدگمانی ہوگی. کسی بھی بوڑھے کو آپ دیکھو گے تو شریعت میں تو بوڑھے کا احترام ہے نا. کیا کریں یار، کیسے سمجھائیں؟ اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھائی شریعت میں بوڑھے کا احترام ہے تو ہم کیسے احترام کریں گے بوڑھے کا جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ اس بوڑھے میں 2 برائیاں ہیں. اس میں تو سارے مشائخ، سارے بزرگ، سارے علماء معاذ اللہ لپیٹ میں آ گئے کہ یار جو بھی سفید داڑھی والا ہے بوڑھا ہے، اس میں 2 برائیاں ہیں، ایک دنیا سے محبت اور ایک دولت کی محبت. تو یہ تو بری چیز ہے نا، اس سے تو انسان کو نفرت ہوتی ہے. تو علماء نے بیان کیا کہ حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہیں کہ انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو 2 چیزیں پیدا ہوتی ہیں. نا 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 نا، 2 چیزیں اس میں جوان ہوتی ہیں. جوان وہی چیز ہوتی ہے جو پیدا پہلے ہو چکی ہو. تو کیا مطلب؟ اگر جوانی میں یہ چیزیں تھیں تو بڑھاپے میں کم نہیں ہوں گی، بڑھیں گی. جوانی میں تھی ہی نہیں تو پھر بڑھاپے میں جوان نہیں ہوگی، کیونکہ پیدا ہی نہیں تھی. تو جو چیز ہے ہی نہیں تو وہ جوان اور بوڑھی کہاں سے ہوگی؟ اگلی دفعہ میں فوج کو بلاؤں گا سمجھانے کے لیے. پولیس تو کئی دفعہ بلائی ہے مگر سمجھ میں نہیں آیا. تو اس حدیث سے پتہ کیا چلتا ہے؟ تو کیسے نپے تلے الفاظ ہیں نبوت کے، کوئی حرف بھی نبی کی زبان سے ایسا نہیں نکلا جس کو آپ پکڑ کے اس پہ اعتراض کر سکیں. کوئی حرف نہ ہمارے نبی کی زبان سے ایسا نہیں نکلا. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے علوم نبوت یہ دلیل نبوت ہیں. نبی کی جو تعلیمات ہے نا، یہ تعلیمات خود نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہیں. 1400 سال پہلے جب نہ لکھنا پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، نہ کوئی ایسی چیزیں سائنس اور ٹیکنالوجی اور ایسے جو ہے فلسفہ وجود میں آیا تھا، اور پیدائشی یتیم ان کی زبان سے اللہ نے کیسے الفاظ نکلوائے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جوانی میں ان 2 برائیوں کو ختم کر لو تو بڑھاپا اچھا گزرے گا. جوانی میں اگر ختم نہیں کی اور یہ سوچا کہ یار ابھی تو میں جوان ہوں، کوئی بات نہیں یار، ابھی تو مجھے امیدیں لگانے دو، 1 پلاٹ میں بحریہ ٹاؤن میں لے لیتا ہوں، 10 پلاٹ گلشن معمار میں لے لو، 2-4 اگر ادھر ہو جائیں تو پھر ایسا کروں گا. شیخ چلی کی طرح منصوبے بنا رہا ہے بیٹھ کے. کسی نے سمجھایا بھائی تو اپنی قبر کو دیکھ. بولے بھائی جب 40 45 50 کے ہو جائیں گے ایک قبر کے قریب تو پھر دیکھ لیں گے قبر کو. تو حدیث میں اس نظریے کی نفی ہے کہ نہیں پھر نہیں دیکھے گا. ابھی 20 پلاٹ جمع کرنے کا شوق ہے نا، تو جب تھوڑا بوڑھا ہوگا تو 40 پلاٹ کا شوق پیدا ہو جائے گا. یہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. ابھی سے ختم کر لو اس کو، ابھی بریک لگا دو. بعد میں بریکیں فیل ہیں. نئی گاڑی ہے ابھی بریک لگا لو، ٹھیک ہے نا. گاڑی کے پرانا ہونے کا انتظار کرو گے تو بریک شو بھی پرانے ہو چکے ہوں گے. 25-30 بندوں کو مار کے 4تھی دفعہ میں جا کے لگے گی، اور وہ بھی جب لگائے. ورنہ تو آج کل ایسی بریکیں فیل ہوتی ہیں بڑھاپے میں پھر سیدھا ہی نہیں ہوتا انسان. اس کی ایک اور دلیل جو میں دعویٰ کر رہا ہوں، اس کی ایک اور دلیل، یہ تو حدیث سے دلیل ہے.
بزرگوں کے اقوال سے دلیل، ایک مشاہدے سے دلیل. مشاہدہ بھی تو ایک دلیل ہے نا. دیکھو جیسے گناہگار گناہوں سے توبہ کرتا ہے، ایسے ہی کافر جو توبہ کرتا ہے وہ کس جرم سے کرتا ہے؟ کفر سے. یہ بھی تو ایک جرم ہے نا کفر، جس پہ اس کو قربانی دینی پڑتی ہے، اور کافر کی قربانی مسلمان کی قربانی سے زیادہ ہے، کیونکہ کافر جب قربانی دیتا ہے اسے پورا خاندان چھوڑنا پڑتا ہے، اپنا پورا مذہب تبدیل کرنا پڑتا ہے، وراثت سے محروم ہونا پڑتا ہے. ایک عیسائی اگر مسلمان ہو گیا اب اسے عیسائیوں کی وراثت نہیں ملے گی. بیوی کا نکاح، بیوی نے اگر اسلام قبول نہیں کیا نکاح ختم ہو جائے. عیسائی عورت کا تو خیر برقرار رہتا ہے، لیکن اگر اس کے اپوزٹ ہو، مرد جو تھا وہ عورت مسلمان ہو گئی اور مرد عیسائی ہے، اور مرد نے اسلام قبول نہیں کیا تو نکاح ختم ہو جائے گا. تو کتنی بڑی قربانی ہے عورت کے لیے، کتنی بڑی قربانی. ہندو کے لیے بہت بڑی قربانی ہے اپنے مذہب کو چھوڑنا، عیسائی کے لیے بہت، اور ان کی عورتوں کے لیے تو اور بڑی قربانی ہے، کیونکہ عورت تو پورے خاندان سے کٹ جاتی ہے، بچوں سے محروم ہو جائے. میں ایسی عورتوں کو جانتا ہوں، عیسائی عورت نے اسلام قبول کیا، بچے باغی ہو گئے، شوہر نے چھوڑ دیا، خاندان نے نکال دیا اس کو، مگر اللہ کے دین پر ڈٹی رہی ہے مضبوطی سے. یہ عورتوں کی قربانی ہے. تو یہ بھی تو بریک ہے نا کہ جس کفر میں اور جس عیاشی میں جا رہے تھے اس عیاشی سے واپس ٹرن لے لیے. تو کافروں میں جو اسلام قبول کرنے کا ریشو ہے وہ 99.99% جوانوں میں ہے، بوڑھوں میں نہیں ہے. حالانکہ بوڑھے کے لیے توبہ کرنا آسان ہے، اس نے ساری زندگی شباب کباب میں گزار دی. اب اگر وہ 90 سال میں اسلام قبول کرتا ہے تو اسلامی تعلیمات کو فالو کرنا بہت آسان ہے اس کے لیے. سود کھانے کے لیے منہ میں دانت ہی نہیں ہے. اب تو حلال کھانے کے لیے دانت نہیں ہے تو سود کہاں سے کھائے گا وہ. شراب پینے کے لیے جگر، شراب کو ہضم کرنے کے لیے جگر میں طاقت ختم ہو گئی. زنا کی ویسے ہی طاقت ختم ہو گئی. اب کیا جا رہا ہے بھائی، تو اسلام قبول کر لے، اور اگر خاندان تجھے اول تو نکالے گا نہیں، اس بڑھاپے میں اگر اسلام قبول بھی کر لو گے لوگ بولیں گے پردادا کا دماغ خراب ہو گیا، کیا کرنا ہے. وہ تھوڑی بائیک آؤٹ کریں گے، انہیں ٹھیک ہے بھائی پڑھا رہے وہاں نماز پڑھ لیا کر. لیکن بوڑھا ایک بھی میں نے نہیں دیکھا غیر مسلموں نے جس بوڑھے نے اسلام قبول کیا. میرے ہیں ایسے، میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. میں نے جتنے غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہوئے دیکھے ہیں وہ سب شباب دیکھے ہیں، 15 سے لے کے 30 سال تک، بالکل ابتدائی جوانی میں. حالانکہ ابھی ان کی عیاشی کی عمر شروع ہوتی ہے. ان کے مذہب میں شراب کی بھی اجازت، ان کے مذہب میں زنا کی بھی اجازت، ان کے مذہب میں سود کھانے کی بھی اجازت، ان کے مذہب میں عبادت صرف ہفتے میں ایک دن، وہ بھی نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں. اسے پتہ ہے ادھر میں کنورٹ ہوا، اسلام قبول کیا، آگے سنگلاخ چٹانیں ہیں میرے راہ میں کھڑی ہوئی ہیں، اور رمضان کے روزے ہیں، پھر سب سے بڑا تو خاندان کا بائیکاٹ. مگر ابتدائی جوانی میں جب عیاشیوں کا وقت تھا وہ توبہ کر کے اسلام قبول کر لیتی. ان کی عورتیں بھی کرتی. میں نے بتایا نا کہ ہندو لڑکی کے میرے پاس فون آتے ہیں، مسائل پوچھتی ہے. اس نے ہندو خاندان کی، جو ہندو کی جو بڑی اونچی ذات ہے نا، اونچی ذات جو ہندوؤں کی ہے نا، اس میں اسلام قبول کرنا اور مشکل ہے، کیونکہ وہ نہیں چھوڑتے، وہ مار دیتے ہیں. کہتے ہیں ہم تو بڑے اونچے خاندان کے لوگ ہیں، تم اسلام کیسے قبول کیے. اس لڑکی نے، نوعمر لڑکی نے گھر میں اسلام قبول کیا، رمضان کے چھپ کے روزے رکھے اتنی گرمیوں کے، چھپ چھپ کے نمازیں پڑھ رہی ہے. ابھی مجھے 1 سال سے رابطے میں نہیں، مجھے نہیں پتا کیا حال ہوا اس کا، لیکن کتنی بڑی قربانی ہے. اس کو کیا مل رہا ہے اس پہ؟ خاندان بھی گیا. اور اس نے مجھے بتایا کہ اگر میرے گھر والوں کو پتا چل گیا تو مجھے جان سے مار دیں گے، جان سے مار دیں گے. کسی نے اس کو تبلیغ نہیں کی. خود اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ جو ہم اپنے ہاتھ سے پتھر بناتے ہیں، بت بناتے ہیں، صبح و شام انہی کو ہم ہی مٹھائیاں کھلا رہے ہیں، یہ ہمارے معبود کیسے ہو. اس نے مجھے اپنے گھر کے نا بت کی تصویر بھیجی تھی. بت رکھا ہوا ہے، مستنڈا بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے اس کے ابا اماں صبح صبح مٹھائی رکھ کے گئے تھے. اس نے مجھے تصویر بھیجی کہ یہ مٹھائی، یہ ہمارے بھگوان صاحب ہیں، یہ بھگوان کا ساشا ہے، اتنا سا تھا وہ. بھگوان بھی بہت مختلف قسم کی پیکنگ میں آ رہے ہیں نا. ایک بڑے والے بھگوان ہوتے ہیں، ایک بھگوان کے جیسے ہمارے ہیں نیڈو کا ایک بڑا ڈبہ ہوتا ہے، مہمان آئے تو بھائی نیڈو کا ایک ساشا لے آؤ یار، 1 کپ چائے بنانی ہے، پتی کا ساشا لے آؤ. تو ان کے ہاں بھی ہے کہ اصل بھگوان تو وہ مندر میں جا کے مراتے ہیں، فی الحال بھگوان چھوٹی پیکنگ میں بھی گھر میں رکھے ہوئے کہ کوئی ایمرجنسی میں اگر کوئی کام پڑ جائے تو یہ چھوٹا والا بھگوان. اب ظاہر کامن سینس کی باتیں تو نہیں ہیں.
تو عقل کہتی ہے. تو اس کی لڑکی کی عقل نے کہا کہ یہ غلط ہے, اسی کو ہم مٹھائی کھلا رہے, مٹھائی بھی نہیں کھا رہا, صبح سے رکھی ہوئی ہے اس کے سامنے, ناک پہ مکھی بیٹھے تو اڑا نہیں سکتے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ہمارے حضرت جب یہ آیت پڑھتے تھے نا, ایسا جوش آتا تھا, حضرت کے چہرہ سرخ ہو جاتا تھا. حضرت نے ہمارے ایک بیان کیا, تو وہ بیان ہم لوگ لکھا کرتے تھے نا واعظ کی شکل میں. تو حضرت نے وہ بیان جب کیا تو ریکارڈ بھی ہوا وہ بیان. تو حضرت وہ ریکارڈنگ میں آیت میں کہیں اونچ نیچ ہو گئی, تو حضرت یہ آیت دوبارہ ریکارڈ کروا رہے تھے. تو جب حضرت نے میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک اور ہمارے ساتھی تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت کے سامنے, ہم وہ لکھ رہے تھے آیت. حضرت نے یہ آیت پڑھنا شروع کی, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اے لوگو, اے انسانوں, ایک مثال بیان کی جاتی ہے, فاستمعوا له, اسے غور سے سنو, غور سے. اللہ کیسے پوری دنیا کے سارے انسانوں سے خطاب, ان کو متوجہ کیسے کر رہے ہیں اپنی طرف. اے لوگوں, صرف مثال بیان کر رہا ہوں میں, اسے غور سے سنو, غور سے. ان الذین تدعون من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو, چاہے وہ مزار کے بابے ہوں, چاہے وہ جنات ہوں, چاہے وہ فرشتے ہوں, چاہے وہ پتھر کے بنے ہوئے بت ہوں. فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا, ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, ایک مکھی بھی. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, مکھی اگر ان کی جو مٹھائیاں تم نے رکھی ہوئی ہیں نا ان کے پاس, مکھی اگر مٹھائی لے کے اڑ جائے یہاں سے, تو وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ, یہ اس مکھی سے وہ مٹھائی یا وہ چیز چھڑا نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, فرمایا جو ان کو پکارنے والے ہیں وہ بھی لچر, اور جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی لچر, کمزور, کچھ بھی نہیں کر سکتے, مکھی تک نہیں بنا سکتے. مکھی کوئی چیز لے کے اڑ جائے تو مکھی سے چھڑوا نہیں سکتے. یہ تمہاری حاجت روائی کریں گے, یہ تمہیں اولاد دیں گے, یہ تمہاری شادی کرائیں گے. یہ عاملوں کا بھی میں یہی کہتا ہوں, یہ جو روحانی ہے, ابھی میں جاؤں گا نہیں اس طرف, ورنہ پھر مجھے جو ہمارے حضرت کو یہ آیت پڑھتے ہوئے جوش آتا تھا نا, میں جب عاملوں کے خلاف جاتا ہوں وہ جوش مجھے وہیں آنا شروع ہو جاتا. کسی خاتون کا فون آیا, وہ مجھے طارق چوہتائی سمجھ کے فون کر رہی تھی. میرا نام بھی طارق ہے نا, تو اس بہانے سے بہت سے لوگ مجھے فون کر دیتے ہیں. خاتون کا فون آیا, وہ آپ طارق چوہتائی ہیں. میں نے کہا اللہ نہ کرے بھائی. میں نے کہا خیر مسئلہ, کہہ رہی وہ آپ نے ایک وظیفہ بتایا تھا, اس سے میری ایک بچی کی شادی تو ہو گئی, 2 بچیاں رہ گئی ہیں, ان کے لیے بھی بتا دیں. میں نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ اس وظیفے سے نہیں ہوئی تھی, وہ ویسے ہی ہو گئی تھی, باقیوں کی بھی دعا کریں ویسے ہی انشاءاللہ ہو جائے. میں نے کہا اس سے جا کے تحقیق کریں, اس کے اپنے خاندان کی بچیوں کی کتنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی. اگر یہ وظیفوں سے ہو رہی ہوتی, اس کی اپنی کتنوں کی نہیں. میں نے کہا آج کل تو شادیاں ویسے ہی نہیں ہو رہی ہیں, بندے کریں گے تو ہوں گی نا شادیاں. یہ تو آپ لوگ کتنے ہیں یہاں جو میرڈ ہیں, سارے کنوارے بیٹھے ہیں یہاں پہ. جب کرو گے ہی نہیں, عمریں نکلیں گی تو الٹے لٹک کے وظیفے پڑھو, سیدھے لٹک کے وظیفے پڑھو, کچھ بھی کرو, ہو گئی نہیں. ابے بھائی روٹی کھاؤ گے نہیں تو پیٹ میں جائے گی, وہ جو مرضی کرو. جب مردوں نے نکاح کرنا ہی چھوڑ دیا ہے, 40 سال کی عمر میں تم نکاح کرو گے تو لڑکیوں کی شادی کہاں سے ہوگی؟ اور ماں باپ اپنے بیٹوں کو شادی کرنے نہیں دیتے, لڑکے کو کہاں کرنے دیتے ہیں شادی, اور روتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کا رشتہ نہیں آ رہا. تو بھائی اس لیے نہیں آ رہا کہ دوسرے کے باپ بھی اپنے بیٹے کو شادی نہیں کرنے دے رہے. ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں, وہ موضوع آیا ہے تو چھوٹی سی, پھر میں اصل موضوع کو بس سمیٹتا ہوں, آپ ذرا گچی پکڑ کے رکھیں اس کی. آج کسی کا فون آیا کہ وہ ہماری کوئی خاتون تھی, وہ بیوہ ہو گئی تھی, یہ ہو گیا تھا, فلانا ہو گیا تھا, اب بڑی مشکل سے ان کا ایک جگہ رشتہ طے ہو گیا ہے, 1 سال کے بعد شادی ہے. میں نے کہا 1 سال کے بعد کیوں ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ میں پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں. میں نے کہا آپ لوگوں کی طرف سے تو دیر نہیں ہے نا. کہہ رہے نہیں, لڑکا کہہ رہا ہے میں پہلے گھر بنا لوں, میں کمرہ بنا لوں, میں یہ کر لوں. میں نے کہا ان کے گھر میں کوئی کمرہ نہیں ہے؟ کہہ رہے ہاں وہ ہے. میں نے کہا کیا وہ کھاتے نہیں ہیں؟ بھی کھاتے ہیں, صبح ناشتہ بھی. تو میں نے کہا اگر آپ لوگوں کی طرف سے یہ شرط ہوتی نا کہ نہیں ہم اپنی بہن کو یا بیٹی کو اس حالت میں نہیں بھیجیں گے, اس کے لیے پہلے ڈیفینس میں بنگلہ بھائی ہر ایک کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے نا لڑکی والوں کا, تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی آپ اس کنڈیشن میں بھیجنے پر آمادہ نہیں ہو. اگر آپ آمادہ ہو اور سامنے والا آمادہ نہیں ہے, وہ بہت بڑا بیوقوف ہے. وہ کہنا تو بہت بیوقوف بہت ہلکا لفظ ہے اس کے لیے, لیکن کیا کریں بھئی, تقدس بھی تو ہے نا کوئی مسجد کا. اور
اسی پہ کلپ آ جائے گا. تو پاگل ہے بھائی. جب مرد کو عورت کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے, میں نے کہا 1 سال وہ بندہ بیوی کے بغیر, عورت کے بغیر گزارا کیسے کرے گا؟ ہماری سمجھ میں نہیں آتا بھائی. اس ماحول میں جب تمہیں لڑکی خود اپنے حقوق سے دستبردار ہو رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی میں اسی روکھی سوکھی میں تمہارے ساتھ گزارا کر لوں گی, تو لے آؤ یار, فوراً لے آؤ جا کے. بولو ٹھیک ہے, اور کیا چاہیے, گھر بھی بنتا رہے گا, تنخواہ بھی ہوتی رہے گی. یا تو وہ راضی نہ ہوتی نا. تو میں نے ان کو فون پہ کہا, میں نے کہا اللہ کا بہت بڑا فضل ہو گیا کہ اللہ نے مجھے مولوی بنا دیا, ورنہ میں بھی ایسا مکھنچو ہوتا. معاشرہ تو ایسے ہی لوگ پیدا کر رہا ہے. کیسے 1 سال خدا کی قسم روزے رکھ کے گزارا ہو سکتا ہے؟ میرا یہ نظریہ ہے. اس ماحول, اس معاشرے میں عورت کے بغیر 1 سال گزارا ہو جائے, اور آدمی بھی جوان ہو, اور ہو بھی آدمی بھی ہو, اور 1 سال عورت کے بغیر وہ گزارا کر لے, اس کو لیبارٹری میں لے جا کے رکھ دو, اس کو گینز بک آف ورلڈ میں اس کا نام لکھوا دو. کیسے گزارا کرے گا؟ یہ زندگی کا ہر وقت کی ٹینشن ہے. یہ تو خواہشات نفسانی جو ہے, یہ شہوت ہے, تو جسم کی ریکوائرمنٹ ہے. جیسے بھوک لگتی ہے نا, چاہے کتنے نیک ہو, کتنے پرہیزگار ہو, بھوک تو لگے گی بھائی. چاہے تبلیغ میں چلے لگا لو, 4 مہینے لگا لو, اور ڈبل ہو جائے گی بھوک. تبلیغ میں نکل کے آدمی واقعی میدا بڑا ٹائٹ ہو جاتا ہے, ڈبل کھانا کھاتا ہے. اس کو ختم نہیں کر سکتے, صحابہ نہیں ختم کر سکے تھے بھائی. عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں ہوتے تھے, کہتے تھے ہم بیوی کے بغیر سفر کرتے تھے, ہم پہ بہت شہوت سوار ہو جاتی تھی, ہم بہت پریشان ہوتے تھے. صحابی جو نبی کی صحبت اٹھاتے ہیں, اتنے پریشان ہو گئے کہ انہوں نے نبی سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں, ہم کوئی ایسی چیز کھائیں کہ ہم خسی ہو جائیں, نامرد ہو جائیں, ہم سے گزارا نہیں ہوتا عورت کے بغیر سفر میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, تمہیں خسی ہونے کی اجازت نہیں ہے. کیا فرمایا؟ تزوجوا الودود الولود فإنی مباہی بکم الامم. فرمایا نکاح کرو. نکاح کیا مطلب؟ سفر میں کر لو کسی سے نکاح. یہ نہیں کہ ابھی جائیں گے تو پھر اس 6 مہینے استخارے نکالیں گے, پھر لڑکی والے آئیں گے تو پھر لڑکے والے جائیں گے. اتنا ٹائم نہیں ہے بھائی, اتنا ٹائم نہیں ہے. سفر میں گئے ہو, کوئی رشتہ میسر ہے, شادی کرو. گھر میں فون کر کے ابا کو بتا دو ہو گئی ہے, ہو گئی. صحابہ کا ایسا ہی ہوتا تھا, ابا ہو گئی. آج تو پتہ نہیں کیا عذاب بنا لیا اللہ کے بندو. 1 سال کیسے گزارا کرتے ہو؟ خدا کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتی. یا تو کوئی بہت نیک ہے, اتنا نیٹ کلین پاک صاف ہے, ایسا ہے تو مجھے بتاؤ, میں اس سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں بھائی. ہمیں تو ایسے لوگ چاہیے, بیوی کے بغیر بھی رہیں 1 سال اور جوان بھی ہوں, اور پھر بھی گناہ کا ان کے دل میں خیال نہ آئے, اور ایسے پاک صاف زندگی. یا تو وہ کچھ اور مخلوق ہے, کسی اور جنس کا آدمی ہے, یا وہ بہت نیک ہے, میں اس سے بیعت ہونا چاہتا ہوں, میں بیعت ہونا چاہتا ہوں. بھائی ہم بھی اسی معاشرے کے انسان ہیں, تو کیسے پاگل پنا ہے کہ میرا بھی کمرہ. بھائی تمہیں جب کوئی نعمت مل رہی ہے, یہ ایسے ہی ہے جیسے روٹی سامنے رکھی ہوئی آپ کے, روٹی کہہ رہی ہے کہ مجھے کھا لو, اور آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہے, اور آپ کو نہیں میں نہیں کھا رہا, میں پہلے ڈیفینس میں ایک بنگلہ بناؤں گا, اس کی چھت پہ ایک ہوٹل بناؤں گا, وہاں بیٹھ کے کھاؤں گا. تو آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہو نا. جو 1 سال آپ کو صبر کرنا پڑے گا, یہ خود اپنے لیے ٹینشن ہے. اور یہ بات یاد رکھو, یہ حیا کے خلاف ہے, مگر ایک سائنسی حقیقت ہے, اس لیے بتا رہا ہوں میں کہ نکاح میں جتنی تاخیر کرو گے نا, سیکچول پاور اتنی کم ہوتی چلی جائے گی, کیونکہ انسان کی جو قوت استعمال نہیں ہوتی, وہ قوت آہستہ آہستہ کم ہو جاتی, فارغ ہوتے چلے جاؤ گے. یہ ایک میڈیکلی آپ کو جسمانی نقصان ہوتا ہے, کیونکہ جو قوت آپ کی استعمال نہیں ہو رہی نیچرل طریقے سے, گناہوں میں نہیں, حلال اور نیچرل جو طریقہ ہے, اگر نہیں ہوگی تو آہستہ آہستہ آپ کی جسم اس معاملے میں کمزور, اوپر سے بڑے ہٹے کٹے ہو گئے, باڈی بلڈر بنا ہوا ہے, کٹس دکھا رہا ہے لوگوں کو, لیکن اندر سے کیا ہو جائے گا, مردانہ قوت اس میں آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی, کیونکہ جو قوت استعمال نہیں ہو رہی تو وہ قوت ختم ہو جاتی ہے. آپ چلنا چھوڑ دو تو آپ کی ٹانگیں مفلوج ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی, کیونکہ ٹانگوں کا کام ہے چلنا. اگر آپ نے ٹانگوں سے چلنے کا کام نہیں لیا تو ٹانگیں کیا ہو جائیں گی, سننا چھوڑ دو گے تو سماعت ختم ہو جائے گی, دیکھنا چھوڑ دو گے بصارت ختم ہو جائے گی. تو اسی طرح اللہ نے جو انسان میں ایک ڈیزائرز رکھی ہیں, اگر یہ استعمال نہیں ہوں گی تو آہستہ آہستہ کمزور ہوتے چلے جاؤ. خیر میں جلدی سے وہ موضوع سمیٹتا ہوں, کیا بات چلی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بڑھاپے میں یہ 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں, تو اس لیے جوانی میں ختم کر لو تو فائدے میں رہو گے.
جوانی میں دنیا سے محبت ختم کر دو. کیسے ختم ہوگی؟ دنیا کمانا منع نہیں ہے، دل لگانا منع ہے. وہ کیسے؟ بڑا لمبا موضوع ہے، جلدی سے سمیٹ کے بس ختم کرتا ہوں. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انسان جب اپنے اوپر یہ چیز مسلط کر لیتا ہے نا کہ دنیا مسافر خانہ ہے، سفر ہے، تو پھر دنیا سے محبت خود بخود اس کو ختم ہو. پھر جو چیز آ رہی ہے ٹھیک ہے، نہیں آ رہی تو بھی ٹھیک ہے. جیسے ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہو، لاہور اترنا ہے آپ نے، سیٹ مل گئی، لیٹنے کی جگہ مل گئی، ٹھیک ہے. آپ نے کچھ چیزیں منگوائیں، مل گئیں، ٹھیک ہے. اگر نہیں ملی تو یہ نہیں کہ کھڑکی سے چھلانگ لگا کے خودکشی کر لو گے. تھوڑی سی صلواتیں سناؤ گے حکومت کو، یار ہم نے ٹکٹ پورا دیا ہے اور ہمیں صحیح جگہ نہیں ملی، کھڑکی والی سیٹ نہیں ملی، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، چک چک کرتے بہرحال آرام سے بولے کہ چلو یار لاہور اتر کے دیکھیں گے. لوگ جب بس میں جاتے ہیں، لانڈی جا رہے ہیں یہاں سے W11 لانڈی جاتی نہیں ہے میرا خیال ہے، لیکن اب اگر جو مزہ لانڈی کی مثال کا ہے وہ کسی اور جگہ کا نہیں ہے، اور W11 کی مثال کا جو مزہ ہے، تو اس لیے میں نے جو چیز نہیں ہوتی پھر بھی ان دونوں کو مثالوں میں جمع کر دیا. ہمیں مزے سے مطلب ہے، ہمیں سے کیا مطلب ہے. وہ ایک شاعر نے شعر کہا کہ گر مصور تیری صورت کھینچے. ایک شاعر نے پہلا مصرع کہا اپنی محبوبہ کی شان میں، گر مصور تیری صورت کھینچے. تو اس نے تقاضا کیا بھی اس کا دوسرا مصرع ملاؤ، یعنی دوسرا ایسا ہونا چاہیے نا کہ مصور اگر تیری صورت بنانا چاہے تو اتنی خوبصورت ہے کہ وہ بہت عرصہ لگے گا اس کو بنانے میں. تو یہ دوسرا مصرع شاعر نے تقاضا کیا کہ بھئی جوڑ کر لے کر آؤ کوئی، گر مصور تیری صورت کھینچے. تو دوسرے شاعر نے کہا گر مصور تیری صورت کھینچے، تو اسے اس کام کے لیے 2.25 مہینے چاہیے. ٹھیک ہے، یہ شعر ہے. اس نے کہا یہ کیسا شعر ہے؟ اس نے کہا جو مقصد تھا مفہوم تھا ادا ہو گیا نا بھائی، یعنی یہ 2 منٹ کا کام نہیں ہے، 2.25 مہینے لگیں گے. اتنی خوبصورت ہے تو کہ اگر وہ تیری صورت بنانے بیٹھے، اس نے کہا 1.25 کی کیا پخ لگانی، تو 2 ہی کہہ دیتا یا 3 کہہ دیتا. تو ہمیں بھی مضمون سے مقصد ہے. اب آپ لانڈی جا رہے ہیں، W11 میں بیٹھ کے، سیٹ مل گئی تو بھی ٹھیک ہے، نہیں تو آدمی پائیدان پہ سفر کر کے گزر جاتے ہیں کہ یار یہاں سے اترنا ہے، لانڈی جانا ہے، وہاں اپنا ایئر کنڈیشن روم ہے، آرام سے بیٹھیں گے. اب یہ تھوڑی کہ آپ کو پائیدان پہ جگہ ملی ہے تو آپ ٹینشن لے رہے ہو، یار میری تو زندگی تباہ ہو گئی. لوگ فون کرتے ہیں مجھے، حضرت پریشانیوں میں گھر گیا، اور کہاں اللہ غفور ہے، کہاں اللہ رحیم ہے، کہاں گیا وہ اللہ، میں تو ساری زندگی میری تو ٹینشن میں ہی گزر گئی، ہائے یہ ہائے یوں. میں نے کہا مر جا بھائی تو. ایسے ہی کہتا ہوں. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا، میں خودکشی کر رہا ہوں اور میں تو یہ اور اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. میں نے پہلے محبت سے اس کو سمجھایا ہے، میں نے کہا ایسا نہیں ہوتا، اللہ کے بندو تمہیں کھانے کو ملتا ہے، تمہیں رات سونے کو مل جاتی ہے، وہ موج مستی اور کیا چاہیے بھائی. نبی نے کیا فرمایا، جس کو 2 وقت پیٹ بھر کے روٹی مل جائے، رات کو سونے کی جگہ مل جائے، اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو، اللہ نے گویا پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اس کو دے دی ہے. باقی سب غریبی چل رہے ہیں، باقی سب یہ دوڑ ہے کہ یار اس کے پاس تو اتنی بڑی گاڑی ہے، میں رکشا کیوں چلا رہا ہوں. یہ صرف مقابلہ ہے. یہی رکشا اگر پرانے زمانے میں کسی کو دے دیا جاتا تو وہ کسی کو سلام نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، وہ سلام نہیں کرتا کسی کو. پرانے زمانے کی گاڑیاں دیکھی ہیں بادشاہوں کی، وہ پرانی ایسی پھٹی جیسی گاڑیوں میں جا رہے ہوتے تھے اور لوگ جھک جھک کے سلام کر رہے ہوتے تھے. وہ گاڑی اب کوئی بیٹھ کے سفر تو کرے. یہ صرف کمپٹیشن میں. تو اگر دنیا کو مسافر خانہ سمجھ لو گے تو کمپٹیشن کا تصور دماغ سے نکل جائے گا، کیونکہ منزل سب کی کیا ہے، قبر ہے. وہ جو کرولا میں جا رہا ہے 25 لاکھ کی 40 لاکھ کی، مرے گا وہ بھی محمد شاہ کے قبرستان میں آپ کے ساتھ والی قبر میں آ جائے گا. اس کے ساتھ رکشے والا ہوگا، اس کے ساتھ کوئی بریگیڈیئر ہوگا، ادھر موچی کی قبر ہوگی، ادھر کوئی قصائی لیٹا ہوا ہوگا، ادھر جناب کوئی وزیر اعظم کی قبر ہوگی، ادھر کسی کلر کی خبر ہوگی. اندر جانے کے بعد سب حساب کتاب، بولو بھائی، اوپر سے 21 توپوں کی سلامی ہوتی ہے، اندر سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اندر سب کی میتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، سب کی آنکھیں ابل کے باہر آئی ہوئی ہوتی ہیں، سب کی کیڑے اتنے ہی ہوتے ہیں. کیڑے یہ نہیں دیکھتے کہ 17 گریڈ کا آفیسر تھا تو اس کو ذرا چھوٹی ٹائپ کے کیڑے ہونے چاہیے، اس پہ مکوڑے کم ہونے چاہیے. بھائی یہ صرف سانس جب تک چل رہا ہے اس وقت کی کہانی ہے. ادھر سانس رکا، ادھر آپ کی عزت، شہرت، دولت سب دھڑام سے نیچے. ایسے جیسے W11 سے تو آدمی پھر بھی تمیز سے اترتا ہے نا، یہاں دھکا دے کے نکالا جائے گا، آپ کو کھڑکی سے اٹھا کے باہر پھینکیں گے. یہ ایسا سفر ہے. W11 سے اپنی مرضی سے اترتے ہو،
اپنی مرضی سے اترتے ہو، یار یہ والے گیٹ سے اتروں یہ والے گیٹ سے اتروں، ادھر سے جا رہے ہو تو کہتے کنڈکٹر کہتے نہیں ادھر سے گھوم کے جاؤ، تو اپنی مرضی سے آپ اترتے ہو، اور یہاں آپ کو دھکا دے کے نکالا جائے گا. آپ نہیں چاہ رہے ہوگے کہ میں مروں، آپ کہو گے یار میرے اتنے بنگلے ہیں، میری اتنی گاڑیاں ہیں، یہ ہے اور یہ، ابھی میں کہاں سے مر سکتا ہوں یار. رپورٹ تو یہ ہے کہ ابھی میرے مرنے کا کوئی مناسب نہیں ہے. ابھی اگر فرشتہ ہم سے موت سے پہلے مشورہ لے تو کہ بھئی آپ کا کیا خیال ہے، اب آپ کو مر جانا چاہیے، تو ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہے گا کہ ہاں مناسب یہی ہے؟ کوئی کہے گا؟ 100 سال بھی عمر ہو جائے تو ہم کہیں گے یار ابھی فی الحال مناسب نہیں ہے، ابھی مناسب یہی ہے کہ میں زندہ رہوں. اس لیے فرشتے نے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرشتہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا موت کا فرشتہ ہوں، جان نکال لے آئے. حضرت موسیٰ نے تماشا دیا ٹائٹ قسم کا، اس کی آنکھ نکل کے باہر آ گئی. اللہ کو حضرت موسیٰ کا جلال دکھانا تھا نا ذرا. اس لیے خوب یاد رکھو، ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی عادتیں مختلف ہوتی ہیں. جب کسی کا عالم ہونا، نیک ہونا ثابت ہو جائے نا، تو اس کے ذرا ذرا سے رویوں کو چینج دیکھ کے بدگمان نہ ہو جایا کرو. بعض بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں، بعض میں ذرا کڑکی ہوتی ہے. تو کڑک طبیعت ہے تو بولو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام والا مزاج دیا ان کو. حضرت موسیٰ نے تو موت کے فرشتے کو لگا دیا تھا کھینچ کے تماچا، پتہ نہیں کیوں لگایا تھا. اس نے جا کے شکایت کی اللہ سے، اللہ تو نے کس بندے کے پاس بھیجا ہے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ نے کہ تماچا تو مشہور تھا نا. تو ہم سے نہیں فرشتہ پوچھے گا آ کے، ہمیں بس کیا کہ نکلو یہاں سے. تو جب نکلنا ہی ہے، جانا ہی ہے، تو بھائی کرولا مل جائے ٹھیک ہے، تھوڑی مٹھائی کھلا دیا کرو، کھا لیا کرو، نہیں تو رکشا بہتر ہے. چنچی سب سے بہتر ہے. کتنا اچھا لگتا ہے چنچی میں پیچھے بیٹھا ہوا آدمی جا رہا ہوں، کتنا اچھا لگتا ہے نا، اس کا اپنا ایک مزہ ہے. اور چرسیوں سے عبرت حاصل کیا کرو، چرسیوں سے. چرسی ہوتے تو گناہگار ہیں لیکن ان کی زندگی بڑے مزے، کیونکہ یہ نہ ان کو عزت کی فکر رہتی ہے، نہ دولت کی فکر. ان کو صرف پاؤڈر چاہیے، ہیروئن جی کو صرف پاؤڈر چاہیے. ان کی ایک ہی تمنا ہے کہ پاؤڈر مل جائے. ان کو پاؤڈر اگر مل گیا بس مزے ہی مزے ان کے. تو آپ اپنا ہدف اللہ کی رضا کو بنا لو. اللہ کی رضا کا پاؤڈر مل گیا تو مزے ہیں، نہیں ملا تو بھائی کوئی فائدہ نہیں اس عزت کا. یہ عزت قارون کو ہم سے زیادہ ملی ہے، فرعون کو ہم سے زیادہ ملی ہے. کیا کر لیا انہوں نے اس عزت کا؟ تو اللہ کی محبت کا پاؤڈر اگر ہمیں بس اس کا پاؤڈر ہی بنا دو اپنے آپ کو. اور وہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ وہ بزرگوں کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. خیر یہ الگ ٹاپک ہے، میں اس پر بعد میں کبھی بات کروں گا. وہ کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا، وہ کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا. وہ اہل اللہ کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، اس طرح سے وہ چیز حاصل ہوتی ہے. تو وہ چرسی ہیروئن چی ایک بیٹھا ہوا تھا نا، بار بار بتاتا ہوں کتنے مزے کی زندگی ہوتی ہے کہ ہیروئن چی برساتی نالے میں بیٹھا ہوا تھا. برساتی نالوں کے اندر ہی بیٹھتے ہیں نا یہ جا کے، نالے کے جب برسات نہیں ہوتی تو یہ نالے کو ٹھیا بناتے ہیں. اور پائپ میں پاؤڈر ڈال کے پی رہا ہے، تو گانا گا رہا ہے، کہہ رہا ہے میں پائپ کے منہ میں ہوں اور میرے منہ میں پائپ ہے. تو کہہ رہا ہے دیکھو کیا خوبصورت زندگی ہے، ایسی کسی کی زندگی نہیں ہوتی کہ پائپ کے منہ میں بھی ہو اور اس کے منہ میں بھی پائپ ہو. تو اسی کو انجوائے کر رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو عبرت حاصل کرنی چاہیے نا ان سے. یار وہ اس دنیا کے پاؤڈر میں ایسا مگن ہو گیا. تو اللہ کی محبت کا اگر ہمیں پاؤڈر مل جائے، اور تبھی حدیث میں آتا ہے کہ جس نے آخرت کو اپنی فکر بنا لیا، اللہ اس کی دنیا کی فکروں کو ختم کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. اور جس نے آخرت کو نہیں بنایا تو دنیا کی فکریں بکھیر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. ہر فکر کیا جو چاہتا ہے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، ہر چیز اپنی مرضی کی مل جائے، مجھے سکون میں نہیں آئے گا کبھی بھی.